نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم صدق الله مولانا العظيم. معزز ویورز حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مفتی محمد اعجاز شاذلی اپنے آفیشیل پیج سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں. امید ہے کہ آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اس ویڈیو کو اپلوڈ کرنے کا بنیادی ایک مقصد ایک سبب ہے. کچھ عرصہ پہلے میں نے کرونا وائرس کے حوالے سے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں نے وظائف کا ذکر کیا تھا. ان کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس بیماری سے محفوظ رکھتا ہے. کیونکہ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری دو ایسی باتیں سوشل میڈیا کے ذریعے عام پبلک کے حوالے سے مقتدیوں کے سوالات کے حوالے سے مجھ تک پہنچی ہے. اس اصلاح کے لیے میں اس ویڈیو کو اپلوڈ کر رہا ہوں. مزید ویڈیو پہ اس پر اپلوڈ کی گئی ہیں علماء نے, میں اپنی طرف سے اس کو اپلوڈ کر رہا ہوں. پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ کئی مقتدی میرے پاس آئے جی کہ وہ قرآن مجید کے ہم نے سنا ہے کہ بال نکلتے ہیں, تو ہمارے گھر سے 3 بال نکلے ہیں قرآن سے, کو کہتے ہیں 4 کو 5, ٹھیک ہے. پھر اپنی طرف سے وہ تعویلیں کرتے ہیں جی نکلے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کل تو ویسے بھی بالوں کو بیماریاں ہیں, گر رہے ہیں کتنے. آپ مارکیٹ میں دیکھیں کریمیں آ رہی ہیں, شیمپو آ رہے ہیں, یہ لگائیں وہ کریں آپ کے بال نہیں گریں گے. تو مسجد میں کتنے بال گرتے ہیں. آپ جب صفائی کرنے والا بال اٹھاتا ہے تو کتنے سینکڑوں بال ہوتے ہیں. قرآن کے اندر بھی جب ہم قرآن پڑھتے ہیں خارج کبھی کرتے ہیں سر میں, کبھی داڑھی کو کھجلی کی تو کوئی نہ کوئی بال گر جاتا ہے اس میں. قرآن مجید میں گرتے رہتے ہیں, دیکھتے بھی ہم رہتے ہیں. تو ان بالوں کی نسبت حضور کی طرف کر دینا کتنا بڑا گناہ ہے, ٹھیک ہے. اور پھر بال وہ پلا کر آپ یہ تو شفا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے ہی ایک عام, یہ تو اسلام اس چیز کو ایکسپٹ تو نہیں کرتا. خدا را یہ اپنے آپ کو اس وہم پرستی میں نہ لائیں اور نہ ہی اپنے آپ کو اس میں لائیں. حقیقت پسندانہ بنے. اسلام جو ہے وہ ہمیں حقیقت کی جو ہے تو وہ درس دیتا ہے اور حقیقت ہی ہمیں تسلیم کرنی چاہیے. یہ بالکل غلط ہے, قطعاً غلط ہے اور بالکل کسی نظریے سے درست نہیں ہے عام بالوں کو حضور کی طرف نسبت کر دینا. نبی کریم فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جس نے مجھ پر جھوٹ بولا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. جھوٹ بولنے میں سے یہی ہے کہ حضور کی طرف اس چیز کی نسبت کر دینا جو حضور کی نہ ہو. بڑی احتیاط کی ضرورت. کوئی بالکل قرآن میں شفا فی شفا و رحمت للمؤمنین, بالوں میں ان میں شفا نہیں ہے بلکہ قرآن پڑھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا. قرآن ہم نے چھوڑ دیا ہے اور بال ڈھونڈنے کے لیے ہم پورا قرآن اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کہیں سے ہمیں بال مل جائے اور ہم اس کو کہتے ہیں جی ہمیں مل گیا ہے بال جی. تو خدا را کوئی بھائی ہوش کے ناخن ہو, مسلمان ہیں آپ, حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرنے والے ہیں. تو یہ کیسے آپ میں بہت ہی میں حیران ہوئے اپنے آپ کو بچائیں. یہ بالکل غلط ہے. اور دوسرا کہ جی اپنا لوگوں نے اب ملنا ملانا گھروں میں بچوں کو بند کر دیا. اکثریت اللہ ماشاءاللہ لوگ نکل رہے ہیں, لیکن حدیث مبارکہ نبی کریم فرمایا لا عدوى ولا طیارۃ ولا حامہ. کوئی بیماری تعدی نہیں ہوتی, کوئی بیماری اڑ کر نہیں لگتی, کوئی بیماری ایک دوسرے سے خارج کے ذریعے نہیں لگتی. یہ حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بعد حدیث میں یہ آتا ہے کہ بیماریاں متعدی ہیں, بعد موذی مار ایک دوسرے کو لگتی ہیں, لیکن وہ اس درجے کی حدیث نہیں ہے جس میں ممانعت والی حدیث ہے. یہ جو میں نے آپ کے سامنے اپنی پڑھی ہے, کوئی بیماری تعدی نہیں کرتی. بہرحال اگر ان حدیثوں کو بھی اگر مان لیا جائے تو بعد ایسی بیماریاں ہم مان بھی لیں کہ اگر وہ موذی ہوتی ہیں, تعدی کرتی ہیں, تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وضو کریں, نماز کی پابندی کریں. ہاتھ تو ویسے بھی اسلام کہتا ہے کوئی چیز کھانے سے پہلے ہاتھ دھو, بسم اللہ الرحمن الرحیم کرو, نماز پنجگانہ کا اہتمام کرو, نفاست کا اہتمام کرو. صفائی نصف ایمان ہے. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. فرمایا اللہ پاک ہے اور پاکی کو پسند فرماتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ حسین ہے, جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے, حسن کو پسند فرماتا ہے, صفائی ستھرائی کو پسند فرماتا ہے. اور یہ ہمارے حضور کی تعلیم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے میں ناخن تراشتے تھے, بغل کے بال, زیر ناف بال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کاٹتے تھے. آپ علیہ السلام صفائی رکھتے تھے, ٹھیک ہے, خط بنواتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ناخن سارے معاملات. ہر جمعے کو نہاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. روز بھی نہاتے نبی کریم حدیث میں آتا ہے. تو اس حوالے سے میں آپ کو درس سے فکر دینے لگا ہوں. سلام کریں, ملائیں, اپنے آپ کو نفاست, نماز کی طرف آئیں, قرآن کی طرف آئیں, اپنے آپ کو بدلیں. بھائی خدا را کون سے دور میں آپ جی رہے ہیں,
سائنس اپنی جگہ پہ، قرآن و حدیث بھی اپنی جگہ پہ ہے، ہم آفاق کی بات کو مانتے ہیں، ہم ڈاکٹروں کی بات کو مانتے ہیں، ہم جدید میڈیکل سائنس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بات بیماریاں متعدی ہوتی ہیں، اپنے آپ کو صاف رکھے تو کوئی بات متعدی نہیں ہوتی. اللہ ہم سب پہ اپنی رحمت نازل فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.